پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ سارا عزت جلال اپنے خداوند یسوع مسیح کو دیتے ہیں اور آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ ہاں، پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ دیکھیے چل رہا آئے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آج ہمارا اسٹینڈ بھی خراب تھا اور کچھ وہ میں نے ہلو، پریز دا لارڈ، گڈ مارننگ۔ آج صبح 6 بجے ہم آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ سارا عزت جلال اپنے خداوند کو دیتے ہیں۔ آئیں اس کی شکر گزاری کریں اور اسی کی بڑائی کریں۔ سارا عزت جلال اپنے خداوند کو دیں اور اس کو مبارک کہیں۔ آئیں اس کی حمد، اس کی ثنا، اس کی تمجید گائیں اور خداوند کو مبارک کہیں۔ ہیلیلویا۔ میں نہیں کلّا میرے نال ہے خدا، میں نہیں کلّا میرے نال ہے خدا، جو کر دینے بندگی اونا دی سن دعا، میں نہیں کلّا میرے نال ہے خدا۔ صدرک میسک عبد نوانو گل دی اگ وچ پایا، صدرک میسک عبد نوانو گل دی اگ وچ پایا، گل دی اگ وچ آپ خداوند بن کے وہ اپنے بندیاں دیندا ہے صدا، میں نہیں کلّا میرے نال ہے خدا، میں نہیں کلّا میرے نال ہے خدا۔ پولس تے سیلاس نو ویکھو وچ جیل دے پایا، ہتھاں پیراں وچ بیڑیاں رب ویکھ نہ پایا۔ پولس تے سیلاس نو ویکھو وچ جیل دے پایا، ہتھاں پیراں وچ بیڑیاں رب ویکھ نہ پایا۔ وہ اپنے بندیاں دے رہندا ہے صدا، میں نہیں کلّا میرے نال ہے خدا، میں نہیں کلّا میرے نال ہے خدا۔ نال اسرائیلیا موسیٰ جدوں سی لال سمندر آیا، اگے پانی پیچھے فوجا ویکھ کے من گھبرا، نال اسرائیلیا موسیٰ جدوں سی لال سمندر آیا، اگے پانی
ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ 24 ਦਿੰਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا جو کر دینے بند کی اونا دی سنے دعا میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا کی شکر گزاری کریں اور تلاوت خداوندی کریں. تھوڑا سا آج سٹینڈ جو ہے وہ پریپیئر نہیں ہے، تھوڑی سی شاید پوزیشن یا چیزیں آپ کو ڈیفرنٹ نظر آتی ہوں. تو بھی میں آن لائن ہوا ہوں، مشکل تھا حالانکہ ہونا تو چیزوں کی وجہ سے، تو بھی خدا کی شکر گزاری. آج کوشش کریں گے کہ ہم موبائل جو ہے وہ ہاتھ سے پکڑ لیں تاکہ اس کی پوزیشن ٹھیک ہو. اور اس سے علاوہ 24 تاریخ کو سنڈے تھا اور 24 سنڈے والے دن ہم چونکہ 10 بجے عبادت میں آن لائن ہوتے ہیں تو 24 کو ہم نے 2 عبادتیں کی، دونوں آن لائن تھی، اس کے لیے خدا کی شکر گزاری. پھر 25 26 اور 27 3 دن جو ہے وہ کرسمس کے تھے تاکہ ہم اچھے سے عبادت کر سکیں اور خداوند کے نام کو جلال دے سکیں. اس کا کرسمس اس کی پیدائش کا دن منا سکیں جو پوری دنیا میں ایک خوشی کی خبر اور نجات دہندے کی اس کے پیدا ہونے کے لیے ساری دنیا میں شور تھا، خوشی تھی، اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. آج ہم پہلا دن ہے ہمارا 28 تاریخ کو، آج کلیسیائی روزہ بھی ہے، اس کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں. اور آج پھر سے ہمارا جو عبادتی سلسلہ ہے خداوند کے ساتھ اور کلام کے ساتھ اور اس کی حضوری کے ساتھ، اس کے بیٹے یسوع کے ساتھ شکر گزاری کرتے ہیں، روح القدس کے ساتھ، اینجلز کے ساتھ، اس کی قربت، اس کی پریزنس کے ساتھ. تو ایک بار پھر ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. شکر گزار ہیں آپ جتنے آن لائن ہوئے ان کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور کرسمس آپ نے اپنے جیسے بھی حالات میں سچویشنز میں گزارا ہے، خداوند آپ کو برکت دے. جب ہم خداوند کے دن کو، اس کی عید کو اور اس کی پیدائش کے دن کو اپنے کسی بھی حالات میں مناتے ہیں تو خدا ہمیں، ہمارے خاندان کو برکت دیتا ہے. اور ہمیں ضرور جو ہے وہ منانا چاہیے تاکہ ہم اسی کی پیدائش لوگوں کو بتا سکیں اور اس کے پیدا ہونے کا مقصد بتا سکیں. کیونکہ اگر آپ عید کے دن اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں یا آپ اسے نہیں مناتے یا اپنے کام پر، تو یہ اپنے آپ کے خداوند کی انسلٹ ہے، اس کی پیدائش کے دن کی انسلٹ ہے، عید کی انسلٹ ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے ویلیو، جب آپ عید مناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ایک بڑی عبادت اور بڑا عقیدہ ہے اور جس سے خداوند آپ کو بلیس کرتا ہے اور اس کے نام کو جلال ملتا ہے اور ساری عزت برکت ہم خداوند کے نام کو دیتے ہیں اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. آئے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں اور اس کے نام کو جلال دیں. آئے ہم انجیل مقدس میں سے پھر سے ایک بات، کرنتھیوں کا خط اس کا 7واں باب، اور اب ہم 29ویں آیت تک تھے ہم نے پڑھا، تو آج ہم پڑھیں گے انجیل مقدس میں سے 7واں باب 30ویں آیت سے ہم 5 سے 6 آیات کو تلاوت کریں گے. آئیں بنش کے ساتھ مل کر تلاوت خداوندی کرتے ہیں. ایسے پکڑ لیجئے گا، ٹھیک ہے، جب آپ ابھی آئیں ابھی یہ حل ہے. پہلا کرنتھیوں اس کا 7واں باب اس کی 30ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک. اور رونے والے ایسے ہوں گویا نہیں روتے، اور خوشی کرنے والے ایسے ہوں گویا خوشی نہیں کرتے، اور خریدنے والے ایسے ہوں گویا مال نہیں رکھتے، اور دنیاوی کاروبار کرنے والے ایسے ہوں کہ دنیا ہی کے نہ ہو جائیں، کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بے فکر رہو
बेबहा शख्स खुदावंद की फ़िक्र में रहता है कि किस तरह खुदावंद को राज़ी करे, मगर बेहया हुआ शख्स दुनिया की फ़िक्र में रहता है कि किस तरह अपनी बीवी को राज़ी करे। बेहाई और बेबेहाई में भी फ़र्क है। बेबेहाई खुदावंद की फ़िक्र में रहती है ताकि उसका जिस्म और रूह दोनों पाक हों, मगर बेहाई हुई औरत दुनिया की फ़िक्र में रहती है कि किस तरह अपने शौहर को राज़ी करे। ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, बल्कि इसलिए कि जो ज़ेबा है वही अमल में आए और तुम खुदावंद की खिदमत में बेवास्ता मशगूल रहो। और अगर कोई ये समझे कि मैं अपनी उस कंवारी लड़की की हक तलफी करता हूँ जिसकी जवानी ढल चली है और ज़रूरत भी मालूम हो तो इख्तियार है, इसमें गुनाह नहीं, और उसको बेहा होने दें। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जानते खुदावंद की बरकत और खुदावंद का शुक्र है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मैंने बताया स्टैंड ख़राब है, शुक्रगुजार है भाई नोमी जो है वो पहुंच गए हैं, तो उसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी। आज उन्होंने पकड़ा हुआ थोड़ा सा मेहनत तो होगी और थोड़ी मुश्किल भी होगी, तो भी मुझे नहीं पता था, चूँकि अचानक से ये सारी चीज़ें कैसे टूटा हुआ स्टैंड, तो कोई बात नहीं, खुदा की शुक्रगुजारी। तो आज कुर्बानी के साथ खिदमत करेंगे। नोमी भाई को भी खुदा तौफीक दे और इसे संभालने की, क्योंकि थोड़ा इसमें टाइम लगता है, 30 मिनट्स भी अगर लगे तो कम से कम आधा घंटा हो जाएगा। तो भी हम आज दुआ करते कि खुदा उन्हें फजल दे कि वो इसे संभाल कर रखे। सो आए हम खुदा के कलाम को बड़ी आजिज़ी से और खुदावंद के जलाल के लिए आगे बढ़ते हैं और उसको देखते हैं। सो हम 29वीं आयत में खुदा के कलाम को देखेंगे। तो 29वीं आयत ज़रा पढ़ दीजिए, बिलिश के साथ मिलकर एक बार फिर पढ़ेंगे। आप भी जितने अपनी बाइबल्स को निकालिए। और भाई आसफ ताज जो हैं वो ऑनलाइन है और उनको हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, और अलीशा यानी बाजी रुखसाना जो है वो ऑनलाइन है, भाई नसीम जो हैं, और जितने चंद एक लोग मुझे नज़र आए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा कैमरे को संभाल रहा था तो उसमें ध्यान नहीं लगा। और कुछ हमारे रेगुलर साथी हैं तो उनके भी हम गुड मॉर्निंग कहते। जी बताइए कौन कौन है अपना मम्मी, कुछ नज़र आ रहे हैं? हाँ जी, अलीशा है। अलीशा है जी, ज़िशान मसीह है जी। हाँ, ज़िशान मसीह। हाँ जी, फिर अलीशा है जी। हाँ जी, चलिए राइट। हाँ जी। सो आए आप पढ़िए 29वीं आयत जल्दी से। मगर ऐ भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि वक्त तंग है, बस आगे को चाहिए कि बीवी वाले ऐसे हों कि गोया उनकी बीवियां नहीं। अच्छा राइट। सो यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए ज़रा एक चीज़ को कि वक्त जो है वो तंग है। अब वक्त बाइबल में लिखा है वक्त थोड़ा है, वक्त जो है वो को गनीमत जानो, और यहाँ पर हमने आज पढ़ा कि वक्त तंग है। सॉरी, हमने इसको चूँकि पिछली दफ़ा देख लिया था, तो अब आए हम 30वीं आयत को देखते हैं जी। और रोने वाले ऐसे हों गोया नहीं रोते, और खुशी करने वाले ऐसे हों गोया खुशी नहीं करते, और खरीदने वाले ऐसे हों गोया माल नहीं रखते। आमीन। अब यहाँ पर 30वीं आयत को हम देखते हैं कि ज़िंदगी के गमों और खुशियों और माल और दौलत को गैर ज़रूरी अहमियत नहीं देनी चाहिए। कई दफ़ा मैं और आप ईमानदार होते हुए दुनिया में आकर क्या करते हैं, हम अपनी खुशियों को और अपनी माल दौलत को और अपने गमों को और अपने बिजनेस, अपनी जॉब्स को इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं कि हम जो है वो जो खुदावंद की बादशाही का काम है, उसकी आमद करीब है, तो हम उससे भी ज़्यादा जो है उसको अहमियत देने लगते हैं। हमें ये सारा कुछ करना है, लेकिन अहमियत हमारे सामने खुदावंद की बादशाही और उसके जलाल के लिए होनी चाहिए। सो इन सारी चीज़ों को क्या क्या करना चाहिए, हमें सानवी दर्जा देना चाहिए और देने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब तक दिन है
خداوند کی خدمت کرنے کا موقع حاصل ہے تو ہمیں خداوند کی خدمت کیا چاہیے کرنی چاہیے. جب ہم خداوند کی خدمت کرتے ہیں تو خداوند کیا کرتا ہے, ہمیں بلیس کرتا ہے اور اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا بھی پتہ لگتا ہے. اب یہ جتنی چیزیں ہیں, ہماری خوشیاں, ہمارے غم, مال و دولت, نوکری, جابس اور یہ سارے, تو ان کو کیا رکھنا چاہیے, ان ساری چیزوں کو ثانوی درجہ جو ہے ہمیں دینا چاہیے اور خداوند کی خدمت کو اولویت دینی چاہیے. اور یہی آیت ہم نے پیچھے دیکھی. اس کی ایک اور وجہ بتائی گئی 29ویں آیت میں کہ وقت جو ہے وہ تنگ ہے. اب وقت تنگ سے کیا, وقت کو غنیمت جانی, یعنی وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے اور جتنا دن ہے اس میں ہم کیا کریں, کام کریں. 31ویں آیت کو ذرا پڑھ دیجیے. اور دنیاوی کاروبار کرنے والے ایسے ہوں کہ دنیا ہی کے نہ ہو جائیں, کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے. آمین. اب دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے میں نے اور آپ نے کرنا کیا کہ دنیاوی چیزوں سے واسطہ پڑھنا جو ہے یہ ناگزیر ہے. ایماندار کا انہیں استعمال کرنا روا ہے, جائز ہے. البتہ پولس خبردار کرتا ہے کہ ہم انہیں استعمال کریں پر غلط استعمال نہ کریں. البتہ مثال کے طور پر ایک مسیحی صرف کھانے پینے, کپڑوں, آسائش اور دولت, خوشیوں اور کاروبار اور نوکری کا ہی ہو کر نہ رہ جائے. اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں, اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں, وہ کھانے کو اور کپڑوں کو ضرورت کے مطابق ضرور استعمال کریں, لیکن اسے خداوند کا نام خدا نہ بنا لیں. کئی دفعہ میں اور آپ اپنی جابس کو, اپنے کاروبار کو اور اپنے کپڑوں کو, اپنی آسائشوں کو اور اپنے آرام کو اور دولت کو اور اپنی خوشیوں کو کیا کر لیتے ہیں, خدا بنا لیتے ہیں. ہم اس طریقے سے جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں. سو بیایا یا جائیداد یا کاروبار یا ریاست یا سیاست یا سائنس یا موسیقی یا فنون لطیفہ کی سرگرمیاں دنیا میں اپنا ایک مقام تو رکھتی ہیں اور ان کی ایک ویلیو ہے, لیکن اگر ان کو سر چڑھا لیں تو روحانی زندگی میں رکاوٹ اور پریشانی ہوگی. اب میں نے دیکھا کہ کئی دفعہ ایماندار بھی اس آزمائش میں پڑتا ہے اور انہیں اپنے سر چڑھا لیتا ہے اور ان میں پھنس کر اس کی روحانی زندگی جو ہے اس کو وہ کوئی ویلیو نہیں دیتا اور وہ روحانی زندگی ہوتی کیا ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. مجھے اور آپ کو کرنا کیا کہ مجھے اور آپ کو اپنی روحانی زندگی کی فکر کرنی ہے اور ان ساری چیزوں کو میں نے اور آپ نے استعمال تو کرنا ہے لیکن غلط استعمال نہیں کرنا. میں نے اور آپ نے استعمال تو کرنا ہے لیکن اس کو خدا نہیں بنا لینا. میں نے اور آپ نے اس کو استعمال تو کرنا ہے لیکن میں نے اور آپ نے اس کو خدا سے زیادہ ترجیح نہیں دے دینی. اب ساری باتوں کو لے کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک مقام ہے لیکن ان کو سر نہیں چڑھانا تاکہ روحانی زندگی کیا ہو, میں رکاوٹ نہ ہو, پریشانی نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ آپ روحانی طور پر ڈیڈ ہو جائیں. اب کیا لکھا ہے جو انڈر لائن کرنے کی بات ہے 31ویں آیت میں, کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے. اب یہ ترکیب جو ہے وہ تھیٹر یا مسترات اور مناظر بدلنے کا بیان کرتی ہے اور وضاحت کرتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ سب ناپائیدار ہے. کیا دنیا اور دنیا کی شکل جو ہے وہ بدلتی جاتی ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ ناپائیدار ہے. سو کہتے ہیں سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں, سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں, ثبات ایک تغییر کو ہے زمانے میں. سو شیکسپیئر نے اس ناپائیداری کا کیا خوب جو ہے وہ نقشہ کھینچا ہے. آئے شیکسپیئر کی بات کو ذرا سنیں کہ یہ دنیا ایک اسٹیج ہے اور تمام مرد و زن اس میں جو ہے وہ ایکٹر ہیں. وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور ایک فرد اپنے وقت میں کئی کردار کیا کرتا ہے, ادا کرتا ہے. سو غالب نے کیا خوب فرمایا ہے, باریچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. غالب نے کیا خوب فرمایا, بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. سو اسی لیے بائبل کہتی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ بدلتی جاتی ہے, دنیا میں سکون نہیں ہے, دنیا
جو ہے وہ روز جو ہے وہ ایک تماشا ہے، اور دنیا ایک، ہم دنیا کے سٹیج پر ایک کردار ادا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس لیے دنیا کو چھوڑیں. دنیا تو اس طور سے ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اس کو غلط استعمال نہیں کرنا، خداوند کو دوسرے درجے پر نہیں رکھنا. ان چیزوں کو جو ہے وہ ہمیں ثانوی درجہ دینے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. خداوند کی جگہ پر اس کو درجہ نہ دے دیں. دنیا بدلتی جاتی ہے، اس لیے میرے اور آپ کا کردار ایسا ہی ہے، اور یہ دنیا کے سٹیج میں یہ سارا کچھ، لیکن ان ساری باتوں میں رہ کر، خصوصاً دنیا میں رہ کر، دنیا کی بھاگ دوڑ میں رہ کر، ایسا نہ ہم اپنی روحانی زندگی کو مسخ کر دیں اور اپنی روحانی زندگی کو کی حقیقت کو جو ہے وہ ختم کر دیں. آئے 32ویں آیت ذرا دیکھیے. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بے فکر رہو. بے بہایا شخص خداوند کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح خداوند کو راضی کرے. ہاں، یہاں پر پولس چاہتا ہے کہ مسیحی بے فکر رہیں. اب بے فکر کو دائرہ لگا لیجیے. اب یہاں پر ہم غور کرتے ہیں کہ جس بات پر پولس سکھانا یا کہنا یا کرنا یا روح القدس کے وسیلہ وہ بتانا، یا مسیح سے ہدایت پا کر، یا وہ بات جو مسیح سے اس کو پہنچی ہے، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے. ایک کرسچن کو، مسیحی کو بے فکر وہ رہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان غیر ضروری فکروں میں نہ پڑے. اے جڑی دنیا دے اندر ہے، یہ غیر ضروری فکریں ہیں، تو اس میں نہ پڑے جو خداوند کی خدمت میں آپ کے لیے رکاوٹ بن جائے. اب وہ ہوتا کیا کہ جب آپ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں تو صرف آپ خدمت سے فارغ ہو جاتے ہیں، کیوں پھر آپ کے پاس ایکسکیوز ہوتا ہے. اور میں دیکھتا ہوں لوگ بڑی ڈٹھائی سے اور بڑی بے حیائی سے بغیر خدا کا خوف رکھے وہ بڑے آرام سے بتا دیتے ہیں آئی ایم بیزی، آئی واز بیزی دیئر، آئی ہیو ٹو مچ ورک، اور اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اس میں پھنس چکے ہیں اور خداوند کی خدمت میں وہ رکاوٹ کا سبب بن گئی. اس لیے وضاحت کرتا ہے پولس، انڈر لائن کرے، وہ کہتا ہے بے بہایا شخص خداوند کی فکر میں رہتا ہے. کس طرح خداوند کو راضی کرے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے کہ سارے بے بہائے افراد خود جو ہے وہ خداوند کے لیے وقف کر دیتے ہیں، خود کو خداوند کے لیے وقف کر دیتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں. سارے بے بہائے یا کنوارے شخص جو ہے وہ تجارت رکھتے ہیں جو، تو ایسا نہیں وہ کرتے، اور کسی اور کام کی فکر جو ہے وہ نہیں کرتے. بلکہ مطلب یہ ہے کہ بے بہایا خداوند کی خدمت کا وہ موقع اس کو ملتا ہے جو بیاہے ہوئے کو نہیں مل سکتا. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کنوارے یا شادی شدہ میں پاک یا بہت زیادہ پاک یا کم پاک کی بات نہیں ہو رہی، یا پاک اور ناپاک کی بات نہیں ہو رہی. جب ہم شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی بات کرتے ہیں تو، یا کنوارے یا شادی شدہ کی جب بات کرتے ہیں کہ جی یہ نے شادی نہیں کی ہے بڑا پاک ہے، اور جس نے شادی کی ہے تو وہ کم پاک ہے یا وہ ناپاک ہے، ایسی کوئی بات نہیں. صرف شادی شدہ اور غیر شادی شدہ میں خدمت میں نے پہلے بھی بتایا، کلام مقدس بتاتا ہے کہ خدمت کے فوکس میں، خدمت کی طاقت میں اور خدمت کے زور میں فرق آ جاتا ہے. اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ اسے زیادہ موقع ملتا ہے، جو کنوارا ہوتا ہے اس کو زیادہ موقع ملتا ہے کہ وہ جو جتنا کہ بیاہے ہوئے کو نہیں ملتا، کیونکہ اس کے سر پر کچھ ذمہ داریاں بڑی گہرے طور پر آتی ہیں، کیونکہ خاندان جو ہے وہ سوسائٹی جو ہے وہ اس جہان پر اثر کرتی ہے، تو اس لیے اس کی کچھ ذمہ داریاں. آئیں ذرا 33ویں آیت دیکھیے. مگر بے حیا ہوا شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو راضی کرے. ہاں، اب یہاں پر میں نے بتایا کہ جب کوئی نہیں بیاہا ہوتا تو وہ خدمت کو فوکس کر سکتا ہے، اس کی وہ ڈائیورٹ نہیں ہوتا اور وہ زیادہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ وہ فوکس کر سکتا ہے. اب یہاں پر شادی شدہ کی بات ہوتی ہے تو پھر لکھا ہے اور پھر یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بیاہا ہوا شخص خداوند کے کاموں پر توجہ نہیں کر سکتا. وہ کرتا ہے، بیاہا ہوا شخص توجہ کرتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں کر سکتا یا وہ کم پاک ہے، ایسی میں نے پہلے بھی بتائی کہ ایسی کوئی بات نہیں. مگر عام مشاہدہ یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی کا تقاضا ہے کہ شوہر
اپنی بیوی کو راضی کرے۔ اس کے کچھ اضافی فرائض ہوتے ہیں، کس کے؟ شادی شدہ شخص کے۔ اس کی بیوی کے فرائض ہیں، سسرال کے فرائض ہیں، بچوں کے فرائض ہیں، اور زندگیاں ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کو انگیج ہے، وہ اس کو کاٹ کر اگر بڑھتا ہے تو وہ خاندان تباہ ہو جاتا ہے، اور جو شخص اپنے ہی خاندان کو تباہ کر دے وہ کیسے آگے خدمت کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اسے وہ فرائض نبھانے پڑتے ہیں جن کی اسے فکر کرنی ہوتی ہے اور کرنی چاہیے۔ وائن توجہ دلاتا ہے خدا کا ایک خادم، وہ کہتا ہے کہ عام طور پر اگر آدمی بھیا کر لے تو اس کی خدمت کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے، اگر بے بیایا ہو تو انجیل کی منادی کرنے کے لیے دنیا کی انتہا تک جایا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو ہے فرق ہے، اور میں بھی اس بات کا یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں کہ واقعی اگر کوئی شخص بے بیایا ہو تو اس کے پاس ایک آزادی ہوتی ہے کہ وہ پوری دنیا میں شاید ایک ٹائم میں نکلے اور پوری دنیا میں چلا جائے، اور پھر جہاں اس کی زندگی کی شام ہو جائے وہ اس وقت تک خدمت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بیایا ہوا شخص ہے، اگر وہ کہیں کتنی دور بھی جائے اسے لوٹ کر پھر واپسی اپنے خاندان کی خبر گیری کرنی ہوگی، کیونکہ یہی خدا کا کلام ہمیں بتاتا اور سکھاتا۔ اس طریقے سے وہ محدود اور لامحدود میں فوکس، اور جو ہے وہ بغیر فوکس کے شادی شدہ شخص جو ہے وہ خدمت کرتا ہے، تو انہیں ان کی فوکس میں فرق پڑ جاتا ہے، دائرے میں فرق پڑ جاتا ہے، محنت میں فرق پڑ جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ذمہ داریوں میں آ جاتی ہیں۔ آئے ذرا 34ویں آیت دیکھیں، اس لیے یہ ڈفرنس ہے کہ اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی خدمت میں۔ 34ویں آیت دیکھیں، بیاہی اور بے بیاہی میں بھی فرق ہے۔ اب دیکھیں، اب بہنوں کی یا عورتوں کی بات ہوتی ہے کہ جیسے شادی شدہ مرد اور عورت میں جو ہے وہ فرق ہے، ڈفرنس ہے، اس کی خدمت کے اندر جو ہے وہ زیادہ فوکس ہے اور پھر فوکس نہیں ہے۔ اگر کوئی کنواری ہو یا شادی شدہ ہو تو اس میں بھی فرق آتا ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ بے بیاہی خداوند کی فکر میں رہتی ہے، سیم وہی بات ہے، تاکہ اس کا جسم اور روح دونوں پاک ہوں، مگر بیاہی ہوئی عورت دنیا کی فکر میں رہتی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کو راضی کرے۔ اب وہ کیا ہے کہ اس ذمہ داری میں اسے آنا پڑتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل کچھ لوگ اس ذمہ داری سے انکار کر دیں تو ہوتا کیا ہے، ازدواج تباہ ہوتا ہے۔ جب ازدواج تباہ ہوتا ہے تو وہ جو بچے ہیں وہ تباہ ہوتے ہیں، جب وہ تباہ ہوتے ہیں تو پھر سوسائٹی تباہ ہوتی ہے، معاشرہ تباہ ہوتا ہے، اور جب معاشرہ تباہ ہوتا ہے تو ہم ایک ایسی معاشرہ کریٹ کر دیتے ہیں جو خدا کے کلام کے خلاف ہوتا ہے، جو اس جہان کا اندھا کرنے والا ابلیس ہے، وہ ہمیں قابو کر لیتا ہے، اور اس طریقے سے وہ ہمیں جہنم کا وارث بنانا چاہتا ہے، اور اس کی یہ ناپاک خواہش جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شادی خدا کا منصوبہ ہے اور خدا کا پلان ہے، اس لیے خدا چاہتا ہے کہ جب آپ بیائے جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی کرنا ہے اور خدمت بھی نہیں چھوڑنی۔ یہاں خاص وضاحت کی ضرورت ہے کہ بیاہی یعنی کنواری عورت اپنے وقت کا زیادہ حصہ، انڈرلائن کریں، بے بیاہی اور خداوند کو انڈرلائن کریں، دائرہ لگائیں، خداوند کے کاموں کے لیے دے سکتی ہے، بالکل ویسے جیسے کنوارا شخص اپنا وقت زیادہ دے سکتا ہے، فوکس زیادہ دے سکتا ہے، ڈیوائڈ نہیں ہوتا، حدود اس کی زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے پاس یہ اپرچونٹی ہے، یا اس کے پاس ایک سکوپ جو ہے وہ زیادہ ہے بنسبت شادی شدہ کے۔ تو اسی لیے کئی دفعہ میں اور آپ، میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے شادیاں نہیں کی لیکن شادی شدہ شخص اس سے زیادہ کام کرتا ہے، اس سے زیادہ محنت کرتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ فوکس رکھتا ہے۔ تو ایسا بھی ممکن ہے کہ کئی لوگ بے بیایا یا بے بیاہی جو ہے ہو کر خدا کی خدمت میں آتے لیکن وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو بھی ویسا کام نہیں کر پاتے جیسا کہ شادی شدہ کر گزرے ہیں یا کر جاتے ہیں۔ تو بھی لیکن اگر واقعی کوئی سنسیئر ہے اور وہ بلایا ہوا ہے اور وہ ذمہ دار ہے اور وہ سنجیدہ ہے خدا کی خدمت میں، تو کنوارا ہوتے ہوئے چاہے وہ بے بیاہی ہو یا بے بیایا ہو، کنوارا ہو یا کنواری ہو، وہ زیادہ خداوند کی خدمت میں کیا کر سکتا ہے، فوکس کر سکتا ہے، زیادہ وقت دے سکتا ہے، زیادہ کام کر سکتا ہے، زیادہ حدود میں جا سکتا ہے، تاکہ اس کا جسم، انڈرلائن کرے، تاکہ اس کا جسم اور روح دونوں کیا ہوں، پاک ہوں۔
انڈر لائن کرے اس کو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کنوارا پن کی حالت زیادہ پاک ہوتی ہے. یہ میں بار بار بتاؤں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے لوگوں میں کہ اگر کوئی کنوارا شخص خدمت کرتا تو اس کو بہت پارسا یا پاک لوگ سمجھنے لگتے ہیں، اور وہ خود بھی شاید یہ فخر فیل کرنے لگتا ہے. ہاں، یہ بہت بڑے فضل کی اور شکر گزاری کی بات ہے کہ اگر کوئی خداوند کے لیے اپنا بیاہ نہ کرے، اور پھر بیاہ نہ کرنے کے بعد بھی وہ چاہیے کہ پھر اس مقصد کو بھی حاصل کرے جس کے لیے وہ کنوارا رہا ہے. اور میں نے کہا ہمیں زندگی میں ایسے بھی تجربے ملتے ہیں کہ اتنا کنوارا کام نہیں کرتا جتنا شادی شدہ اپنے بچوں خاندان کے ساتھ رہ کر وہ ایک بڑا کام کر لیتا ہے. رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کی ذمہ داریاں بھی سنبھالتا ہے اور خدا کی خدمت کو بھی وہ بڑے طاقت سے اور قدرت کے ساتھ وہ کرتا ہے. تو لہذا بائبل جو یہاں پر ہمیں بتاتی ہے کہ کنوارے پن کی حالت زیادہ پاک نہیں ہوتی، بلکہ صرف یہ ہے کہ وہ جسم اور روح کو خداوند کے کام کے لیے زیادہ وقف کر سکتا ہے، زیادہ فوکس کر سکتا ہے، زیادہ حدود پار کر سکتا ہے، زیادہ ٹائم دے سکتا ہے، زیادہ دور تک جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ زیادہ پاک ہوتی ہے، یعنی کہ جو کنوارا پن ہوتا ہے یا زیادہ جو کنواری ہوتی ہے وہ زیادہ پاک ہوتی ہے. البتہ اس کا زیادہ وقت فارغ ہوتا ہے، ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں، اسے مڑ کر واپسی آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ زیادہ ٹائم دے سکتا ہے. تو یہ ضرور اس میں خدمت میں فرق پڑتا ہے. مگر بیائی ہوئی عورت دنیا کی فکر میں رہتی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے بیائی ہوئی عورت دنیا میں زیادہ فکر کرتی ہے؟ میں ساتھ ساتھ نومی بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج خداوند نے اس سے بڑا سخت کام بھی لیا، شکر گزاری. وہ موبائل پکڑ کر کھڑے ہیں، وہ سبھی میں موبائل کا سٹینڈ تو لگ جاتا ہے، تو کئی دفعہ وہ بھائی اظہر جو ہے، بیٹا اظہر ہمیشہ وہ لائٹ پکڑتا اور تھک جاتا ہے، پھر دوسرا آدمی پکڑ لیتا ہے. اب نومی کے ساتھ کوئی دوسرا بھی نہیں ہے، تو بھی خدا برکت دے. جی نہیں، بس ہو گیا 2 منٹ، بس ہم اس کو وہ کرتے. آج ہم 2-3 منٹ پہلے کر لیں گے تاکہ چلے بہتری پیدا. شکر گزاری آج ہم نے ابلیس کو شرمندہ کیا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ریڈی نہیں تھی، تو بھی میں نے کہا آج آن لائن ہونا کوئی بات نہیں، تھوڑا سا اتنا اچھا نہیں ہوگا لیکن تو بھی ہو جائیں گے. آپ جتنے آن لائن ہوئے میں آپ کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. آئیں بس اسی آیت کو دیکھ لیتے ہیں. تو مگر بیائی ہوئی عورت جو ہے وہ دنیا کی فکر میں رہتی ہے. اب بالکل بیایا ہوا شخص اور بیائی ہوئی عورت دنیا کی فکر میں رہتی ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کنواری کے مقابلے میں زیادہ دنیا دار ہوتی ہے، ایسا بھی مطلب نہیں کہ بھی وہ جڑا کنوارا بھی وہ دنیا دار نہیں ہے، اور جڑا وہ بس فرق یہ کہ اسے اسکوپ زیادہ مل جاتا ہے، اور اس کی دوہری خدمت ہو جاتی ہے، اس پر فرائض زیادہ آ جاتے ہیں جس کو انہیں نبھانا ہوتا ہے اور آگے بڑھنا ہوتا ہے. بلکہ اس کا دن جو ہے لازماً گھر کی دیکھ بھال جیسے دنیاوی کاموں کے وقت ہوتا ہے. یہ کام بالکل جائز اور درست ہیں، اور پولوس نہ ان پر کوئی نکتہ چینی کرتا ہے، بلکہ نکتہ چینی نہیں کر رہا، نہ ان کی قدر و قیمت کم کر رہا ہے، بلکہ وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ بے بیائی عورت کو خداوند کی خدمت کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ وسیع تر موقع اور زیادہ وقت جو ہے وہ میسر ہوتا ہے، جبکہ بیائی ہوئی عورت اپنی دوسری ذمہ داریوں میں مصروف رہتی ہے. میں نے دیکھا کئی بیٹیاں جن کی شادی نہیں ہوتی وہ بہت زیادہ خدمت کرتی ہیں، لیکن جو ہی ان کی شادی ہوتی ہے یا تو وہ بالکل زیرو پر چلی جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ سسرال کے ہاتھ میں، سسر کے ہاتھ میں، اور پھر اس کے بعد ان کے بچے ہو جانا اس کے ہاتھ میں، اور شوہر کے ہاتھ میں، وہ اتنا زیادہ، اور دیور نند اور ایک بڑے خاندان میں جب وہ چلی جاتی ہے تو اس میں اتنا کہ پھنس کر رہ جاتی ہے. خدمت تو بڑے دور کی بات ہے، وہ عبادت، دعا اور رفاقت بھی بھول جاتی ہے. اور پھر شاید ہمیں گلہ بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ ایک بڑا فکر اسے دبا دیتی. تو یہ صرف بیایا ہوا، میں کہتا ہوں کہ صرف خدمت ہی نہیں بلکہ وہ اپنی خدمت کو کھونے کے بھی اس کے جو ہے خطرات ہوتے ہیں. 35ویں اور آخری آیت دیکھیں گے اور دعا کریں گے. پالوس پڑھ دیجئے 35ویں آیت. یہ تمہارے فائدے کے لیے کہتا ہوں، نہ کہ تمہیں پھنسانے کے لیے، بلکہ اس لیے کہ جو زیبا ہے وہی عمل میں آئے. آمین. اور تم خداوند کی خدمت میں بے وسوسہ مشغول رہو. آمین. اب دیکھیے جب یہ بات کی جاتی ہے، اصل میں ایک یہ کالنگ ہے کنواروں کے لیے، ایک نوجوانوں کے لیے. یا تو آپ
ایک تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی پوری لائف خداوند کے بلاوے پاک بلاوے سے آپ پوری زندگی یسوع کے لیے ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس کا زیادہ کام کر سکے. کئی دفعہ جب ایسی کالنگ کرتے ہیں تو شاید لوگ سمجھتے ہوں کہ جی ہمیں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ خدا کے کلام کی بہت بڑی سچائی ہے، تو آپ اسے قبول کر سکتے ہیں. ادروائز پھر اگر آپ کی اب تک شادی نہیں ہوئی تو آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں، تو آپ اب کر سکتے ہیں، تو بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو پولس یہ تعلیم لوگوں کو بندھنوں کے کسی بے لوچ نظام کے ماتحت لانے کے لیے نہیں دے رہا، بلکہ ان کے فائدے کے لیے، انڈر لائن کرے، فائدے کے لیے ہدایت دے رہا ہے، تاکہ جب وہ اپنی زندگیوں اور خدمت اور خداوند کی خدمت پر نظر ڈالیں تو ان ہدایات کی روشنی میں خداوند کی ہدایت اور رہنمائی سمجھ سکیں. سو پولوس کا یہ رویہ تو یہ ہے کہ تجرد اچھی چیز ہے اور اس سے خداوند کی خدمت میں بے وسوسہ مشغول رہنے کا موقع ملتا ہے. جہاں تک پولوس کا تعلق ہے، انسان کو آزادی ہے کہ کنوارا یا کنواری رہے یا بیاہ کرے. رسول کسی کو پھنسانے کے لیے کچھ نہیں کہہ رہا، مطلب یہ آزادی ہے کہ آپ کیسے کریں. سو آئے اپنے سر اور اپنی آنکھیں بند کریں، سوری، اور خداوند کے نام کو جلال دیں. آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے، اپنے سر کو جھکائیں گے آج کے کلام کے لیے، کلیسیائی روزے کے لیے. جتنے لوگ اگر آپ میں سے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، امریکہ میں سے بھی ہمارے ساتھ شامل ہے، خداوند آپ کو برکت دے. اور یہاں پر جتنے شامل ہیں آج کلیسیا میں، تقریباً ہمارے پاس سے 62-63 لوگ ہیں، اور میرے خیال 15 کے بچے بھی ہیں. حالانکہ بچوں کو ہم نے منع کیا، لیکن کچھ لوگوں کی مجبوری ہے، تو اس سے ملا کر ہم تقریباً کوئی 80 لوگ بن جاتے ہیں. تو ان کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور ہمارا آج کے روزے کا بھی مقصد ہے شکر گزاری کے ساتھ اس سال کی اور آئندہ آنے والے سال کے میں شکر گزاری کے ساتھ آغاز کر سکیں اور خداوند کے حضور کوئی گریہ زاری کر سکیں، دعا کر سکیں، آنسو بہا سکیں، سنجیدہ ہو سکیں. آئیں بھائی نومی کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے آج کے دن کے لیے، گزرے ہوئے کرسمس کے لیے. آپ نے جس بھی حالات میں کرسمس گزارے ہیں اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اور خاندانوں پر جن کے پیارے چلے گئے ان کے لیے آئیں، اور پوری دنیا میں سلامتی سے کرسمس گزرا اس کے لیے شکر گزاری کریں گے. ہیلیلویا. آئیں دعا کریں گے. ہیلیلویا. تھینک یو لارڈ جیسس. ہلیلویا. خداوند لشکروں کے رب، بھر بھر کے مالک، زمین اور آسمان کے مالک، آسمانی باپ، شکریہ ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے، مکالمہ کے لیے خداوند خدا، آپ کی گہری حضوری کے لیے خداوند خدا. میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے آسمانی باپ، ہر ایک بات کے لیے خداوند خدا. یہاں پہ بیٹھی ایک زندگی کے لیے آسمانی باپ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند خدا. آپ نے ایک نیا دن دے دیا خداوند خدا ہمیں کہ ہم آپ کی حضوری میں آ سکے خداوند خدا. یس لارڈ، یس آپ کا بڑا لارڈ. رحم، بڑا ترس، آپ کا بھائی بڑا آصف فضل تاج کے لیے خداوند خدا خدا. کی شکر گزاری ہماری کرتے زندگیوں پہ خداوند خدا. ہیں. علیشا کے لیے تیری بھائی شکر آصف تاج کے گزاری. لیے یس آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کاشر خداوند خدا، جو ہمارے ادریس ساتھ کے لیے آن لائن خدا. ہیں آسمانی باپ. ایلون بابر کے ایلون لیے بابر بلسم کے لیے آپ خدا. کا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا. زائدہ سنیل کے لیے علیشا خدا. شاہ کے لیے آپ کا شکریہ ادا Yes, کرتے ہیں. Lord. زائدہ سنیل کے لیے آپ کا یس شکریہ ادا لارڈ، کرتے ہیں یس خدا لارڈ، خدا. یس لارڈ، یہ یس آپ کا لارڈ. بڑا رحم، بڑا ترس ہے خدا خدا. اوینلسٹ جاوید کے لوگوں لیے. کے اوپر ایلوس جاوید کے لیے بھی آپ کا یس شکریہ ادا لارڈ، کرتے ہیں یس خدا لارڈ، خدا. یس لارڈ. تیرا رب شکر. الفاظ، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے آسمانی باپ، ہر ایک چیز ہبار کے لیے، رب ہر ایک لکا بات کے لیے شدہ خدا رب خدا. لکا شدہ رب. کہ آپ ادھر کا رب یہ رحم ہے لکا خدا، شدہ آپ کا رب ترس لکا ہے شدہ خدا رب خدا، لکا. کہ ہم آپ کی ادھر حضوری رب میں ہیں لکا خدا. شدہ رب لکا سارا شدہ عزت رب. جلال خدا خدا ادھر آپ رب کے لکا عظیم نام کو شدہ دیتے ہیں رب لکا. خدا شکر خدا. گزاری خدا. خدا خدا ہندار اپنے رب خدا خدا لکا شدہ رب لکا شدہ اس رب. وقت سے لے کے اب تک مدد اور رہنمائی کی خدا یس خدا. لارڈ، اس یس چیز کے لیے لارڈ، آپ کا یس شکریہ ادا لارڈ. کرتے ہیں خدا خدا. یس آج لارڈ. جو رب لوگ لکا خدا شدہ خدا رب روزے میں لکا. ٹھہرے ہوئے ہیں خدا خدا، ہندار رب ان کے لیے آپ لکا کا شدہ شکریہ ادا رب. کرتے ہیں خدا خدا. ہندار رب کہ خدا لکا خدا شدہ وہ رب خدا لکا خدا شدہ رب فاقہ لکا کر رہے ہیں شدہ. خدا خدا، شکر گزاری کر رہے ہیں خدا خدا سارے سال کے لیے. ہندار رب لکا ہم شدہ رب شکریہ ادا لکا کرتے ہیں شدہ خدا رب. خدا ہر ایک چیز ہدار کے رب لیے، یا بات رب کے لیے لکا خدا شدہ رب لکا شدہ خدا رب. خدا. جتنی کرسچن ٹاؤن درخواست کے لیے خداوند آپ کی وہ برکت کو اس چاہتے میں ہیں خداوند خدا. ان کے لیے ایک ایک رہائی، گھر کے لیے خدا مدد، خدا آپ کا شفا شکریہ ادا خداوند. کرتے ہیں خدا جن کے خدا. پیارے ان سے جدا ہو خدا ان خدا کے لیے ان کے لیے تسلی برکت کو دیتے. مانگتے ہیں یس خدا لارڈ. خدا. رب لکا خدا. رب لکا شندار رب کلیسیا لکا کے لیے شکر. خدا خدا آپ کا شکریہ ادا ہندار کرتے ہیں رب خدا لکا خدا. شندار رب لکا شکر. خدا خدا لوگ اور گہرے طور پہ خدا خدا تجھ میں ہندار بڑھتے رب جائیں. لکا. یس لارڈ، یس اور لارڈ، یس خدا خدا لارڈ. تیری قربت میں Early in the morning we are praying, سارا عزت Lord, جلال خدا under خدا the آپ کے presence عظیم of نام کو ملے God, خدا. Lord.
Please listen our request, Lord. اول درجہ We want the world for salvation, Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. We want, Lord. We ask the Gentiles for you, Lord. Ibar Ribia Rabalaka Shadar Rabalaka Shandar Rabala. Indar Rakhata Rabalaka Shadar Rabala. Indar Rabia Rabalaka Shadar Rabalaka Shandar سارا Rabala. عزت جلال Thank you, Lord. Love you, Lord. Love you, Lord. Glory, glory, آپ کے glory. خادم کے لیے آپ کا Ibar شکریہ ادا Rabia کرتے ہیں Rabalaka Shadar کہ انہوں نے Rabalaka خدا Shadar. آپ کے کلام کو بیان کیا خدا Indar Rabia ایسی Rabalaka میٹھی باتوں Shandar کو Rabala. بیان کیا Idar Rabia Rabala Baraka Shadar Rabala Shadar Rabiria. خداون کوئٹہ شہر پر پاکستان پر خداون دنیا بھر میں کرسمس کی سلامتی کے لیے شکر 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 شکر. یس لارڈ یس لارڈ یس لارڈ وی بلیس ان دا نیم آف جیزس. یس لارڈ یس لارڈ یس لارڈ یس لارڈ یس لارڈ وی وانٹ ٹو آسک دا لارڈ بلڈ آف جیزس اپون ان لارڈ. یس لارڈ یس لارڈ یس لارڈ ربا رکا شندا ربرا ہبار ربا لکا شدا ربیا ربا لکا شدا ربرا ادار ربیا ربا لکا شدا ربیا ربا لکا ادار ربیا ربا لکا شندا ربلا. خدا ان جتنے لوگ یہاں پر آن لائن ایک ایک کے لیے برکت ایک ایک کے لیے زندگی سلامتی روح القدس کی حضوری خداون جتنے موجود ہیں خداون ہبار ربا لکلیسیا کے خاندان کے لیے خداون فیملیوں کے لیے پریئر ریکویسٹ جتنی پریئر باکس میں خداوند ان کی برکتوں کو مالی روحانی فائنینشلی فزیکلی معاشرتی خداوند اپنی قدرت سے ظاہر کر. بار ربا لکا شدار ربا رکا شدار ربیریا سبی چرچ کے لیے خداوند کوئٹہ چرچ کے لیے خداوند جیم خانہ چرچ کے لیے تیری سلامتی تیری حضوری تیری برکت چاہتے ہیں. ہم بار ربیا ربا لکا شدار ربیا ربا لکا شدار ربا. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Jesus Christ. سب کچھ مانگتے ہیں آپ نے. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. Hallelujah. Thank you, Holy Father. Hallelujah. Praise the Lord. آئے ہم خداوند کی اس کا یہ دعا کہیں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض ہمیں معاف کر اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے. آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت روح القدس کی رفاقت شراکت دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت گھر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے. آمین. گاڈ بلیس. جی کرتے